چند مقامات پہ آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 1، اگر کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے تو آپ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں میں کر سکتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے سامنے جو اس ظلم کا ازالہ کر سکتے ہیں، جو اس ظالم کو ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک و تعالی بری بات کو بلند آواز سے کرنا اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ بری باتیں آپ اعلانیہ طور پہ کریں، دوسرے لوگوں کے سامنے کریں، اللہ اسے پسند نہیں کرتے۔ الا من ظلم، ہاں اگر کسی کی غیبت کرنے والا، کسی کی برائی بیان کرنے والا وہ ہے جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ لیکن وہ کس برائی کا ذکر کرے گا؟ وہ جس برائی کا تعلق اس سے ہے کہ میرے اوپر یہ ظلم ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 10 برائیاں اور بیان کرتے رہیں، 10 تہمتیں بھی ساتھ لگاتے رہیں، نہیں، جتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے اس ظلم کا تذکرہ کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ یہ غیبت ہے لیکن اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی شریر ہے اور اس کے شر سے معاشرے کو خطرہ ہے تو مسلمانوں کی خیر خواہی کے طور پہ آپ اس کی اس برائی کا ذکر کریں گے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے معمول کے مطابق حسن اخلاق سے کام لیتے ہوئے اس سے برتاؤ کیا، لیکن آپ نے اس کی عدم موجودگی میں وعدے کیا کہ بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے۔ تو جناب عائشہ حیران ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے تو اس کی بڑی عزت کی ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا، بدترین ہے وہ آدمی جسے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ یعنی کہ یہ ان میں سے ہے کہ جس سے لوگ اس لیے دور رہتے ہیں کہ شریر آدمی ہے، اور آپ نے وعدے بھی کر دیا کہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے تاکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ایسے ہی میرے بھائی، اگر آپ سے کوئی صاحب کسی کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، یا میں نے ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا ہے، یا میں ان کا پڑوسی بن رہا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ امانت داری سے کام لیتے ہوئے اس آدمی کی حقیقت حال اس کے سامنے رکھ دیں گے تاکہ کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو آپ بتائیں گے کہ وہ آدمی دھوکہ دینے والا ہے، مجھے فلاں موقع پہ دھوکہ دیا تھا۔ مقصد آپ کا یہ ہو کہ اس کی خیر خواہی ہو جائے، یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو سکون دینا چاہتے ہیں اس کی برائیاں بیان کر کے، نہیں، صرف اس کو آپ خطرے سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں جبکہ وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جبکہ وہ قبر والوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، وہ تو قبروں پہ چادریں چڑھاتا ہے، وہ تو قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرتا ہے، وہ تو کسی قبر کا طواف کرتا ہے۔ آپ اس کے غلط عقیدے کی نشاندہی کریں گے تاکہ وہ آدمی اس شرک کرنے والے سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہاں بھی آپ بتائیں گے کہ میں نے کاروبار کیا تھا تو اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس لیے آپ اس سے بچ جائیں۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں جناب فاطمہ بنت قیس
رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی حدیث آتی ہے، دیگر کتب میں بھی آتی ہے، کہتی ہیں کہ مجھے طلاق ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تمہاری عدت کے ایام ختم ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میری عدت کے ایام ختم ہو گئے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ مجھے 2 جگہ سے نکاح کا پیغام آ چکا ہے، ایک ابو جہم کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پہ معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ چونکہ شادی کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، حقیقت حال واضح کر دی۔ آپ نے فرمایا ابو جہم بہت پٹائی کرنے والا آدمی ہے، یعنی کہ اس سے تمہارا رشتہ مناسب نہیں ہے، اور معاویہ جو ہے فقیر آدمی ہے، یعنی کہ تمہارا خرچہ پورا نہیں کر سکے گا۔ اسلام میں عورت کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ معاویہ جو ہے فقیر آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تم یوں کرو کہ اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں اسامہ بن زید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر دیا تو میں نے اس سے شادی کر لی، اور پھر ہماری شادی اتنی کامیاب ہوئی کہ لوگ میرے اوپر رشک کیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عیب معاویہ اور ابو جہم میں پائے جاتے تھے جناب فاطمہ کو بتا دیے، کیونکہ یہاں پہ شادی کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی دفعہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے میں بھی اور دیگر علماء کرام بھی یہ وعدے کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، یہ حدیث من گڑت ہے۔ کیوں؟ ہم بتاتے ہیں کہ اس میں ایک آدمی ہے، اس میں یہ عیب تھا، وہ جھوٹ بولنے والا تھا، یا اس کا حافظہ بہت کمزور تھا، یا اس میں یہ عیب اور یہ کمزوری تھی۔ اب یہ بظاہر اس کی غیبت ہو رہی ہے، لیکن یہاں بھی مسلمانوں کی خیر خواہی ہے تاکہ وہ اپنا دین جو ہے وہ لیں جو سچا دین ہے، جو کھرا دین ہے، اور ایسے لوگوں کی روایات سے بچ جائیں جو جھوٹ بولنے والے تھے، جو روایتیں گڑا کرتے تھے، جو روایتیں بنایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ عیب بیان کر دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے۔ ایسے ہی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے، وہاں آپ کا مخالف فریق اپنے حق میں 2-3 گواہ پیش کرتا ہے، اور وہ گواہ خود فاسق و فاجر قسم کے آدمی ہیں، تو وہاں پہ آپ ان کی حقیقت حال واضح کریں گے تاکہ قاضی کو پتہ چل جائے کہ ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی گواہی کو قبول کیا جائے۔ تو اس جیسے مواقع پہ غیبت کرنا جائز ہے، ورنہ عام طور پہ غیبت کرنا منع ہے، حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔